السلام علیکم لسنر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ساری رات وہ وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ایک ہی سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کے کناروں پہ مضبوطی سے کتاب پر جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پشمردہ تھی۔ السلام علیکم لسنر، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ساری رات وہ وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ایک ہی سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمولی ٹھنڈک صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموشی سے سیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کے کناروں پہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پشمردہ تھی۔ سو جا کر بینچ پر بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو کیا اتنا اعتراض؟ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہے نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اب کہ وہ واضح چونکی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو۔ کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں۔ اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ لوگی تو تم سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اس سے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ کالے علم، صفری علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے۔ اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پہ نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب گھر بھر کی لڑکیاں صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی دوپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھل کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن
को असर व तरतीब दे रही थी। निदा माँ के सर पे खड़ी लान की सफाई सुथराई में मशगूल थी तो महरीन महताब ताई से सर हिलाते कोई हिदायत सुन रही थी। एक आरज़ू ही थी जो टेरेस पे टांग रखे बैठी कानों में वॉकमैन लगाए किसी मैगज़ीन के वर्क उलट रही थी, बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर। शुक्र कि वो खूबसूरत ना थी, वरना शायद वो आसमान से नीचे ना उतरती। रिश्ता सिदरा का है और यह खुदगर्ज़ ख़ानदान सारे का सारा लगा हुआ है। मतलब? आहिस्ता बोलो। मुसर्रत ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी। दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाज़ा है कि रिश्ता सिदरा का ही होगा। नमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया। सो फिज़ा को शायद कुछ उम्मीद हो। नमान भाई की बेगम कौन? तुम्हारे अब्बा की दूर की रिश्तेदार हैं। इनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छा घराना है, और एक बेटी है शादीशुदा, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नौमान ने किसी के ज़रिए कहलवाया है, और ये सारी लड़कियां इस उम्मीद पे लगी हुई हैं कि शायद वो इनका रिश्ता मांग लें। व्हाट रबिश। वो तमस्खराना हंसकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम ने मुसर्रत ने इसे किचन में मदद के लिए बुलवा लिया। अचार, गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और कितना कुछ करेंगी आप? वो बर्तनों के ढकने उठाकर झांकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार है, तुम मीठे में 2 चीज़ें और रशियन सैलड बना दो, और सलाद, चाय के साथ स्नैक्स भी। चाय भी और खाना भी? वो कमर पे हाथ रखे हैरत से बोली। इतना कुछ किस लिए? क्या इतना रिश्तों का काल था सिदराबाजी के लिए? आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुंह पे भी कह सकती हूँ, और तुम्हारे इस कहने पर तो मुझे सुननी पड़ेंगी महमिल। वो थकन से आर्जरदाग सी बोली तो वो खामोश सी हो गई। फिर दुपट्टे की कमर गिरा लगाकर काम में लग गई। चाय की ट्राली इसने बहुत एहतमाम और मेहनत से सजाई थी। इस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्राली के निचले हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब महताब ताई कुछ कहती हुई किचन में दाखिल हुई। सिदरा इनके पीछे थी। सब तैयार है? जी। इसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। महताब ताई कदरे उजलत में नज़र आ रही थी। ठीक है सिदरा, तुम ये ले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद ही बात पक्की कर देते हैं, मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई हैं ताई, बात इतनी जल्दी कैसे पक्की कर देंगी? वो हैरान सी हाथ झाड़ती खड़ी हुई, और ताई भी किसी और मूड में थी, सो बताने लगी। हाँ तो अब मज़ीद क्या इंतज़ार? लड़का इतना अच्छा खुशशक्ल है, फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से महीने 2 महीने तक करेंगे, और शादी 1.5 साल तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूँगी सिदरा की कि ज़माना देखेगा। इनके अंदाज से तकब्बुर की बू आती थी। एक लम्हे को महमिल का दिल चाहा नफीस सी वो खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं वो सिदरा को नापसंद करके चली जाएं और ताई सदमे से बीमार ही पड़ जाएं। आखिर खुद पे गासिब लोग किसे अच्छे लगते हैं? मगर शायद इधर तो सारे प्लान बन चुके थे। सिदरा नाजुक हील की टक टक करती ट्राली धकेलती लेकर गई और वो खाली किचन में खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मुसर्रत भी मेहमानों के पास थी। जाने कैसे ताई को इनके घर का फ़र्द होने का ख्याल आया था और इनको वहीं बिठा लिया था। टिशू मेमल, टिशू। मेमा चच्ची की ज़ोर की आवाज़ लगाई तो वो तेज़ी से उठी। टिशू रखना भूल गई थी? उफ़। वो टिशू का डिब्बा उठाकर भागी। बस लाउंज में लम्हे भर को बड़े आईने में ख़ुद को देखा। ऊंची पोनीटेल, स्याह जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मखसूस अंदाज में लिपटा एक टाई एंड डाई दुपट्टा जिसे वो बहुत से जड़ों के साथ चलाती थी। ये ग़ालिबन पिछली से पिछली बकरा ईद पर बनवाया गया था जोड़ा, जो अब तक खासा घिस चुका था। खैर, कौन सा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं? वो शाने उचकाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। नफीस और बावकार सी बेगम नौमान बड़े सोफ़े पे बड़े तकल्लुफ़ से बैठी मुस्कुराते हुए ताई महताब की बात सुन रही थी। इसे आते देखकर खुश दिली से उठ खड़ी हुई। महमल बेटा, अब आई हो? आपसे कब से पूछ रही थी तुम्हारी ताई से। वो एकदम गड़बड़ा सी गई, लेकिन संभल कर आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। वो मैं हाँ, आई नो बेटा, तुम इस एहतमाम में लगी होगी। मुझे याद है जब मैं करीम भाई की इयादत के लिए आई थी तो इस अकेली बच्ची ने सारा खाना बनाया था। वो इसे अपने साथ बिठाकर प्यार से देखते 2 बरस पुरानी बात कर रही थी। वो घबराकर कभी ताई के तने नकूश को देखती, कभी सिदरा की मुतगय्यर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तकबाल 6 महीने वारत। अब ये ड्रम स्टिक लेना भाभी। ये ताई ने इनकी तवज्जो हटानी चाहिए। अरे ये तो मेरी फेवरेट है महमल, तुमने बनाई है ना?
مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری بیٹا اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی اور بے چارگی سے وہ بمشکل سر ہلا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا، سدرا کے لیے رشتے کے لیے آنے والے ہر مہمان کو وہ محمل و مسرت کی بنائی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر نہ جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنبل لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سبھی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں، فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں بہت کچھ غلط تھا۔ جی مگر یہ تو سب سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، مہتاب تائی فوراً تائیداً بولی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھیں۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹی میں ڈلتا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں بہو ڈھونڈنا ہو تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پہ عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہر طرح سے نوازا ہے، ہمیں بس محمل کے لیے آپ لوگوں سے سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل تم اندر جاؤ۔ انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا، تو وہ جو حق تک بیٹھی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ یہ کیف اور روکھی ٹیکی زندگی میں ایک دم بہت سی خوشگوار اور سرسبز سا موڑ آیا ہے۔ امید ہے پھر سے زندہ ہوگی، اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اقلام